عربی عجمی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ کا لقب جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور جن کے نام کی دہشت سے اس وقت کی دو سپر پاورز سلطنت روما اور سلطنت فارس، رومن امپائر جسے کہتے ہیں اور پرشین امپائر، یہ اس وقت کی دو سپر پاورز تھی۔ دنیا بھر میں یہی دو سپر پاورز تھی۔ یہ دو سپر پاورز ان کے نام سے لرزنے لگتی تھی۔ ایک نہیں، تاریخ میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کسی علاقے یا شہر کی طرف بڑھیں جس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہاں پر مسلمانوں کی ٹوٹل فوج سے کئی گنا فوج موجود ہے، اور وہ بڑا مضبوط قلعہ ہے، اور اس کے لیے دفاعی انتظامات بہت زبردست قسم کے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ خالد بن ولید آ رہے، تو پورا قلعہ، پورا شہر خالی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ ہوا۔ آپ کہیں گے کہ آج کے اس کلام کے ساتھ ان کی بات کا کیا تعلق؟ یاد رکھیے گا، یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کے جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں تھا، کوئی 20 سال ہو گئے، میں ابھی ادھر ماڈل ٹاؤن کرائے پر رہ رہا تھا، کراچی سے ایک نوجوان آئے ملنے کے لیے، باتوں باتوں میں ایک خواب کا تذکرہ ہوا کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زیارت کا شرف ایک نوجوان نے پایا، اور دیکھا کہ ایک سائڈ پر ایک ایسے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جسم کے ہر حصے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ اس نے کسی بزرگ سے عرض کیا کہ باقیوں کو تو میں پہچانتا ہوں، لیکن یہ بزرگ کون ہے؟ ہم کہا تم انہیں نہیں جانتے؟ جی نہیں، مجھے بتا دیجئے۔ فرمایا کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا یہ ان کا حال، ان کا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو راہ خداوندی میں زخموں سے آلودہ نہ ہوا ہو، اور اللہ رب الکریم نے ان تمام زخم شدہ حصوں کو نور کے منبع جات میں تقسیم کر دیا، تبدیل کر دیا۔ اب ذرا دیکھیے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس دور میں پرورش پائی تھی، کس ماحول میں پرورش پائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شاعر کو اس دور میں 10,000، اس دور کی جو کرنسی تھی، اس کرنسی کے مطابق 10,000 ڈالر، پاؤنڈ، ریال، روپیہ، 10,000 کا انعام دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ انعام اس بات پر دیا کہ اس شاعر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک قصیدہ لکھا تھا، ان کی بہادری کا، ان کی فتوحات کا۔ شاعر ایسے ہی ہوتے ہیں، اس نے شاعری کی ان کی شان میں کہ انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 کا انعام دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
کو بھیجا۔ یاد رہے کہ امیر معاویہ بھی ایک بہت بڑے مکی سردار کے بیٹے تھے، بچپن سے انہوں نے سرداری کا ماحول دیکھا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بہت بڑے مکی سردار کے بیٹے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، مگر حضرت خالد کے والد ولید نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، جنگ بدر میں مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی اٹھان بھی ویسی ہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جا کر عرب دستور کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ انہی کی دستار سے پیچھے باندھو۔ اور ان سے پوچھو مجمع عام میں کہ آپ نے یہ انعام کہاں سے دیا؟ اگر تو بیت المال سے دیا ہے تو بیت المال میں بے جا مداخلت، بے جا اسراف کا جرم بھی ان پر عائد ہوگا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے یہ اپنے مال سے، میں جدی پشتی مالدار ہوں اور میرے پاس ذاتی طور پر ایک بہت بڑا خزانہ ہے مال کا، میں نے اپنے ذاتی خزانے سے دیا ہے، تو پھر ان سے کہو کہ تم نے یہ فضول خرچی کی ہے، تم نے یہ فضول خرچی کی ہے، اور اس فضول خرچی کے جرم میں تمہیں تمہارے عہدے سے، چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے۔ لمبی ذرا یہ بھی ایک کہانی ہے، بٹ اٹ ہیپنڈ، یہ ہوا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ادوار میں پرورش پائی، جب یزید پلید کو سلطنت اسلامیہ کا سربراہ مقرر کیا گیا، خلیفہ کے لیے نامزد کر دیا گیا، اور حضرت امیر معاویہ پر جو سب سے بڑے الزامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یزید پلید کی بیعت لی، لوگوں سے کہا، اور کئی لوگوں کو مالی نذرانے بھی بھیجے، کسی کو کسی طریقے سے، کسی کو کسی طریقے سے۔ لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ گناہ اس کی ذات پر اس کا اطلاق ہوگا، لیکن صرف اس وجہ سے اسے خارج از اسلام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ کا بھی احترام کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر انہوں نے یہ کام کیا، سچی بات ہے یہ کام تاریخ اسلام کے لیے، مسلمانوں کی تاریخ کے لیے انتہائی تباہ کن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے وہ ادوار دیکھے تھے، جنہوں نے وہ دور دیکھا تھا، اللہ اکبر، کہ حضرت سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں روتے ہوئے کہ آپ کے پاس کوڑا پڑا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دے دیجیے۔ کیوں دے دیں؟ کیا بات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی علالت سے گزرے ہیں اور جو اپنی ظاہری زندگی کے آخری لمحات میں ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر میری طرف سے کسی بندے کے ساتھ کسی وقت کوئی نامناسب ہوا ہے تو وہ اپنا بدلہ لے لے۔ تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے کوڑا مارا تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدلہ لے لو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیا جانا ہے۔ آپ رو پڑے
کہ اس حال میں میرے ابا جانی پر کوڑے برسائے جائیں گے؟ اگرچہ اس بات کا رخ بدل گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن کو، اپنے لڑکپن کو، اپنے شباب کو ایسے ادوار سے گزارا، وہ ساری چیزیں سامنے تھیں، تو آپ نے یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ اس کے نتیجے کے طور پر ایک ایسی ظلم کی داستان لکھی گئی کہ تاریخ عالم میں جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔